آپ سلامت رہیں۔ ذرا سنیں اس آواز کو۔ یقیناً آپ کو یہ آواز، یہ گانا مانوس لگا ہوگا، کیونکہ آپ میں سے بہت لوگوں نے اسے بہت ہی صبح سویرے سنا ہوگا، اور کئی بار آپ نے اس کو سحر کے وقت بھی سنا ہوگا۔ یقیناً یہ سیاہ رنگ کا پرندہ صبح سویرے اللہ کے حسین ناموں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے وہ پرندہ، اس کو اب دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں۔ مجھ سے تو اب یہ کچھ مانوس ہو چکا ہے۔ یہ میرے قریب قریب کبھی کبھی ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے، لیکن جب میں بالکل قریب جاتا ہوں تو پھر یہ بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت آپ ایک اور پرندے کی آواز بھی مسلسل سن رہے ہیں۔ یقیناً وہ بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ آپ بھی غور سے اس پرندے کی تسبیح سنیے گا۔ بھاگنا نہیں، رکو ادھر ہی۔ یقیناً یہ پرندہ وہ کوئل ہے جو صبح سویرے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النور کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ پرندے جب پر پھیلا کر اڑتے ہیں تب بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جب کسی مکان کی منڈیر پر بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، اور جب کھیتوں کی مینڈوں پر اگے ہوئے درختوں کی شاخوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اپنے مالک کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ پرندے ہیں آزاد پرندے، لیکن اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ طوطا ہے، اس وقت اخروٹ کے درخت کی بلند ترین شاخ پہ بیٹھا ہے۔ کوئل بھی آ چکی ہے اور اس نے بھی اپنا گانا شروع کر دیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دی ہے۔ دراصل یہ طوطا اور کوئل شاذ و نادر ہی کبھی اکٹھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن آج یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چونکہ جب یہ درخت کی بلند ترین شاخ پہ بیٹھتے ہیں اس وقت یہ اڑ جاتے ہیں۔ اب طوطا جو ہے یہ زیادہ بلند شاخ پہ بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ ابھی یہ اڑ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نمبر آئے گا کوئل کا، وہ بھی اڑے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ اڑتا ہے، اب تیاری کر رہا ہے اڑنے کی، یہ اڑ گیا ہے۔ اب جو ہے اکیلی رہ گئی ہے صرف کوئل ہی، اور یہ کوئل وہی پرندہ ہے جو سحر کے وقت اپنے رب کے اس کے حسین ناموں کی تسبیح کرتا رہتا ہے۔ اللہ اسے سلامت رکھے۔